جی ناظرین، آپ کو میں نے وہ کہانی سنائی کہ کس طرح سے لاسٹ کہانی میں کہ میں نالائقوں کے سیکشن میں نے ٹاپ کیا تھا اور میں چھٹی جماعت میں پہنچ گیا تھا، اور اس کے بعد ہمارا یہ سو کالڈ ہائی اسکول کا زمانہ شروع ہو گیا۔ ہائی اسکول کا زمانہ بھی بہت مزیدار زمانہ تھا۔ مجھے یاد ہے کہ عربی زبان میں پڑھتا تھا 7ویں جماعت میں، میری خالہ مجھے پڑھایا کرتی تھیں۔ میتھمیٹکس اس میں کافی میں نے ماسٹری حاصل کر لی تھی۔ اب میں آپ کو ایک اور کہانی سنانے کی کوشش کروں گا، اور دوبارہ سے KG پہ لے کے جانے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ اس کا تعلق آج کل کی ٹیکنالوجی سے ہے۔ 5ویں جماعت میں ہم دوبارہ آ جاتے ہیں، ہماری کہانی دوبارہ آ جاتی ہے۔ اس زمانے میں تختی پر ہم خوش خطی کیا کرتے تھے، اور یہ ایک بڑا مزیدار کلچر ہوتا تھا، ایک اہتمام ہوتا تھا کہ وہ تختی کو دھویا جاتا تھا، بچے بیٹھ کے دھوتے تھے، اس کے بعد اس پہ ملتانی مٹی، ملتان میں ہی ہمارا اسکول تھا، اور ملتانی مٹی لگائی جاتی تھی، اس کے بعد اس کو سکھایا جاتا تھا، پھر قلم جو ایک سرکنڈے سے مل کے بنتا ہے، یہ اس زمانے کی ٹیکنالوجی تھی جو استعمال ہوتی تھی۔ تو ناظرین یہ دیکھیں، ٹیکنالوجی صرف ہائی ٹیکنالوجی نہیں ہوتی۔ 5ویں جماعت میں یا 4تھی جماعت میں یا 3ری جماعت میں جب ہم تختی لکھا کرتے تھے اپنی خوشخطی کو امپروو کرنے کے لیے، تو وہ ایک بڑی کیا کہنا چاہیے مزیدار ٹیکنالوجی تھی جو انوائرمنٹل فرینڈلی تھی، جس میں کاغذ استعمال نہیں ہوتا تھا۔ کاغذ استعمال ہونے کا مطلب یہ کہ درخت ضائع نہیں ہوتے تھے، جس کو دوبارہ یوز کیا جا سکتا تھا، ری یوزیبل تھی تختی۔ سلیٹ بھی استعمال ہوتی تھی، سلیٹ کا بھی یہی فائدہ تھا کہ کاغذ پینسل تو ایک دفعہ ضائع ہو جاتا ہے کاغذ، تو اس کے دوبارہ آپ اس پہ لکھنا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے، پینسل بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ تختی کے اوپر صرف سیاہی ضائع ہو رہی ہوتی تھی۔ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ وہ کاسٹ وائز بھی کم تھی، پیپر بھی استعمال نہیں ہوتا تھا، ضائع ہوتا تھا اس میں۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا اسی چیز کو آگے لے کے جاتا ہوں کہ اس وقت تختی کا کاؤنٹر پارٹ یہ آئی پیڈ ہے جو، یا کوئی اینڈرائڈ ڈیوائس ہے جو بچے استعمال کرتے ہیں۔ اس پر بھی ہم تختی کی طرح لکھ سکتے ہیں، اس میں تختی کی طرح خوشخطی بھی کی جا سکتی ہے، اور نہ صرف اس میں خوشخطی کی جا سکتی ہے تختی کی طرح، بلکہ یہ تختی بڑی انٹیلیجنٹ تختی ہے۔ اس حد تک انٹیلیجنٹ ہے کہ اگر آپ اس میں خوشخطی کرنے کی کوشش کریں گے، اردو خوشخطی کرنے کی کوشش کریں گے، اور جیم خوشخطی سے لکھنے کی کوشش کریں گے اور اس کی کرو بنائیں گے، اور اگر اس کرو میں کچھ آگے پیچھے ہو گیا تو یہ چیخ پڑے گی۔ اس کے اندر اس طرح کا سافٹ ویئر بنا کے ہم ڈال سکتے ہیں، اور لوگوں نے ڈالا ہوا بھی ہے، بنایا ہوا بھی ہے، کہ وہ چیخ پڑے گی۔ جب تک آپ اس جیم کو اس طرح سے نہیں بنا لیں گے جس طرح سے اسے ہونا چاہیے۔ اردو خوشخطی یا اردو خوشخطی کا جو آرٹ ہے، یہ بذات خود ایک بڑا خوبصورت آرٹ ہے۔ جیم کی جو شکل بنتی ہے بہت خوبصورت شکل بنتی ہے، سواد کی جو شکل بنتی ہے بڑی خوبصورت شکل بنتی ہے۔ تو یہ ایک انٹیلیجنٹ تختی تھی۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ اس زمانے میں جو تختی ہم استعمال کرتے تھے اس میں قلم پکڑنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا تھا۔ تو ہماری جو مس تھیں یا ہمارے جو ٹیچر تھے، وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے اس پہ سکھاتے تھے کہ اس طریقے سے، اس اینگل سے قلم کو پکڑنا ہے۔ اور کچھ کاپیاں ایسی بھی آتی تھیں جن کے اوپر الف بے پے پہلے سے خوشخطی میں ڈاٹڈ بنے ہوئے ہوتے تھے، اور ان پر صرف ہم ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ اب یہ جو تختیاں تھیں یہ اسٹیٹک تختیاں تھیں، یہ آپ کو انسٹنٹ فیڈ بیک نہیں دیتی تھیں۔ ٹیچر بتاتا تھا کہ آپ نے تختی پر جو جیم بنایا ہے وہ کتنا خوشخط آپ نے بنایا ہے، یا وہ کتاب بتاتی تھی کہ آپ نے جو اس کی باؤنڈریز اس نے بنائی ہوئی تھیں اس سے کتنا آگے پیچھے۔ ایک اینڈرائڈ ڈیوائس کو استعمال کرتے ہوئے، ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے، ایک اینڈرائڈ ڈیوائس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اس طرح کی تختی بڑی آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں جس میں وہ آپ کو خوشخطی سکھا بھی رہی ہو، آپ کو اس وقت تک جیم بنانے پہ مجبور کر رہی ہو جب تک کہ آپ پوری طرح سے خوبصورت طریقے سے جیم نہیں بنا لیتے۔ لیکن
اچھا، اس میں لیکن ہم بعد میں کرتے ہیں. اس میں نہ صرف یہ تختی ہے بلکہ اس کے اندر پوری کتابیں آ سکتی ہیں. تو وہ سارا جو کتابیں ہمارے پاس تھیں، یہاں میرے پاس ایک کتاب ہے فزکس کی، 9th کلاس کی، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی چھپی ہوئی یہ کتاب ہے، اور اس کو سبسیڈائز کیا ہے غالباً پنجاب گورنمنٹ نے. کلرڈ تصویریں ہیں اس میں. آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ اس کتاب پہ کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، کتنا کاغذ استعمال ہوتا ہے اس کتاب پہ. اگر ہم اپنے ان بچوں کے لیے جو کسی وجہ سے اسکول نہیں جاتے، جن کی تعداد بہت زیادہ ہے پاکستان میں، ان کے لیے صرف کتابیں ہی چھاپنا شروع کر دیں تو میرے خیال میں پاکستان کے سارے درخت ہمیں کاٹنے پڑیں گے. تو جو فیوچر ہے وہ ان پرنٹڈ کتابوں کا نہیں ہے، وہ اس ڈیوائس کا ہے جس پہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں، جس پہ آپ ہوم ورک بھی کر سکتے ہیں، جس میں آپ کتابیں بھی ڈال سکتے ہیں، جس پہ آپ خوش خطی بھی کر سکتے ہیں. اب لیکن کی طرف میں آپ کے پاس آتا ہوں. لیکن سوال بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا خوش خطی کرنا ایک آرٹ کے طور پہ تو بالکل ٹھیک ہے. مجھے بڑا شوق تھا کسی زمانے میں خوش خطی سیکھنے کا، اس وجہ سے نہیں کہ میں اچھے مارکس حاصل کروں، بلکہ اس وجہ سے کہ مجھے اچھی لگتی تھی خوش خطی. سوال یہ کہ کیا یہ ضروری بھی ہے کہ ہم یہ ساری جو املا ہے، اردو کا املا یا انگلش کا املا، وہ اسی طریقے سے پڑھانے کی کوشش کریں، اسی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں جس طریقے سے 60 سال پہلے سمجھایا جاتا تھا. یہ ہم آپ کو دوسری کہانی میں ڈسکس کر کے بتائیں گے.